اردو کا میں نے کر لیا۔ وہ واپس نہیں آ سکتے۔ تم بچے نہیں ہو شجاعت، محسنہ دانت بھینج کر چلائی۔ یہی ہمارا گھر ہے اور یہی تمہارا اسکول۔ اگر ایسے تنگ کرتی رہی تو اس اسکول سے بھی چھٹی ہو جائے گی۔ ٹیچر نام کاٹ دیں گی، پھر تم گھر رہنا گندی بچی بن کر۔ ہاں، محسنہ نے تیر نشانے پر لگایا اور وہ ڈر بھی گئی۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی، لیکن میں مانیٹر نہیں ہوں اور آگے بھی نہیں پڑھتی ہوں۔ تم اچھی لائق بچی بنو اور فرسٹ آؤ گی تو ٹیچر خود ہی مانیٹر بنا دیں گے۔ تمہارے ابو بھی یہی چاہتے تھے کہ تم بہت سارا پڑھو۔ اور شجاعت کو ایک بار پھر بات سمجھ میں آ گئی، اسے پڑھنا ہوگا۔ لیکن یہاں پھر ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب ابو تو نہیں تھے۔ وہ اپنا کلاس ورک ماموں کے سامنے رکھتی تو 3-4 بار پکارنے پر سرسری نگاہ اس پر آگے بڑھائی کاپیوں پر ڈال کر گال سے لا دیتے۔ اس کے لب کھلنے سے پہلے ہی کہنے لگتے، ہاں ہاں بہت اچھا ہے، شاباش، تم تو بڑی قابل ہو۔ پھر وہ کسی سے محو گفتگو ہو جاتے، جبکہ شجاعت کو پوری تسلی کروانی تھی۔ نقطے، لائن، رنگ، ہر شے ایکسپلین کرنی تھی اور غلطیاں نکلوانی تھی اور تصحیح کروانی تھی، جیسے کہ ابو کرتے تھے۔ لیکن یہ ان کا مزاج نہیں تھا۔ وہ بچی سمجھ کر پچکار دیتے تھے، بہلا دیتے تھے، مگر پھر آواز لگانے لگے، مازیہ آ کر دیکھو بہن کیا کہتی ہے۔ محسنہ اسے لے جاؤ، جاؤ بیٹا امی سے پوچھ لو یا بھائی سے سمجھ لو۔ کبھی مامیاں کرتی، شجاعت ادھر آؤ، ماموں تھکے ہوئے آئے ہیں، پانی تو پینے دو۔ تم کیا بستہ لے کر پہنچ جاتی ہو؟ وہ انہیں بتا نہ پاتی کہ اسے امی سے نہیں پڑھنا اور نہ ہی اپنی تعریف و توصیف کسی اور کو بتانی ہے۔ اسے بس ماموں کو بتانی ہے، جیسے ابو کو بتاتی تھی۔ اور پھر ابو جیسے اسے لے کر گھنٹوں بیٹھ جاتے تھے۔ مگر یہاں ماموں کی اس سے کوئی اناد یا چڑ نہیں تھی۔ وہ اس ٹائپ کے تھے ہی نہیں۔ مشینی انسان، اپنے نفسیاتی اور جذباتی مجبوریوں کی بنا پر وہ پڑھائی پر توجہ نہ دے پاتے، جس کے باعث کلاس میں بھی کوئی خاص مقام حاصل نہ کر پاتی، کسرا ہی جاتی۔ الٹا وہ خراب کارکردگی دکھا رہی تھی۔ محسنہ نے سب سوچ رکھا تھا، مگر وہ فیل ہو گئی تھی۔ کبھی نہیں۔ تم پڑھنے پر توجہ نہیں دیتی شجاعت؟ محسنہ کو صدمہ ہوا تھا کہ اپنے ابو کو یہ رزلٹ دکھاتی۔ ابو نہیں ہے امی، اس نے ٹھنڈے لہجے میں قصہ ختم کر دیا۔ محسنہ دنگ رہ گئی، بہت دیر تک کچھ نہ بول سکی۔ لیکن بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ تم عبدالرحیم ماسٹر کی بیٹی ہو اور ماسٹر عبدالرحیم کی بیٹی کا ایسا رزلٹ، لوگ کیا کہیں گے؟ محسنہ کو جملوں کی مارنا نہیں آتی تھی، مگر شجاعت الدہر کو بہت زور سے لگی۔ وہ چونک اٹھی، پوری آنکھیں کھول کر ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ محسنہ اپنی بات کہہ کر اٹھ کر جانے لگی تھی۔ ان کا چہرہ اداس سا پرملال۔ وہ شجاعت کو حسب ضرورت توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ انہیں اس کی کمی کا ادراک ہی نہیں تھا۔ شجاعت نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر بھینچ لیے۔ وہ دوبارہ نہ تو کبھی محسنہ بولی نہ شجاعت۔ جو چند الفاظ محسنہ نے کہہ ڈالے اس نے گرہ سے باندھ لی۔ میں ٹیوشن لگوا دیتی ہوں شجاعت، تم اتنا مسئلہ کیوں بنا رہی ہو؟ کلاس میں جو مس بتائیں اسے غور سے سنو اور گھر آ کر یاد کر لو۔ اپنا کام پورا رکھو، تھوڑی توجہ اور تھوڑی محنت، بس۔ ہر ایک کے آگے کاپی کیوں رکھ دیتی ہو؟ اس کے کہنے پر یہ کہ اسے کچھ یاد نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا، محسنہ نے حل بتا دیا تھا۔ شجاعت نے سوچا، یعنی ذرا سا غور، توجہ اور ہر شے کو یاد کر لینا، یہ اتنا مشکل کام تو نہیں۔ پھر تم نے بھی تو اپنے بابا کی طرح ٹیچر بننا ہے نا؟ محسنہ نے گرم لوہے پر چوٹ لگائی۔ ہاں وہ تو مجھے بننا ہے، اس کے ارادے واضح تھے، تو بس جو کرنا ہے تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ محسنہ اٹھ گئی۔ انہیں کچن میں بہت کام تھے۔ روایتی متوسط گھرانے کی طرح یہاں کام کے پیچھے لڑائی نہیں تھی۔ محسنہ قطعاً بھاپیوں کی چاکری نہیں کرتی تھی، مگر اتنے بڑے پورے گھر میں وہ ایک کام بھی اپنے ذمہ لیتی تو گھنٹہ گزر جاتے۔ مل جل کر ہی کام ہوتے تھے۔ بڑی بھابھی کپڑے دھوتی تو چھوٹی جھاڑو پونچھا کرتی، محسنہ کچن دیکھ لیتی۔ کبھی ترتیب بدل جاتی، مگر فارغ بیٹھنے کی گنجائش قطعاً نہیں تھی۔ شام کے وقت مدرسے سے واپسی کے بعد مائیں چیخ چیخ کر بچوں کو دری ڈال کر بٹھاتی کہ ہوم ورک کر لی۔ وہ سب بیٹھ جاتے، مگر پھر پینسل ریزر پر جھگڑتے۔ جھینا جھپٹی میں وقت گزر جاتا۔ اس شور ہنگامے میں شجاعت کے لیے ایک لفظ پڑھنا بھی عذاب ہو جاتا۔ وہ خاموشی سے بیگ لے کر پچھلی سیڑھیوں میں آ بیٹھتی۔ محسنہ کا بتایا نسخہ کیمیا ہر مسئلے کا حل تھا۔
وہ ہر شے کو یاد کرتی ہر خوش ہو جاتا مگر رٹے لگاتی رہتی. پھر کبھی اسکول سے شکایت نہ آئی, پھر کبھی وہ فیل نہ ہوئی, پھر کبھی اس نے اپنی کاپی کسی کے آگے رکھی, نہ کبھی کسی سے پوچھنے کے لیے, نہ بتانے کے لیے, نہ ہی دکھانے کے لیے. جبکہ اب اس کی کاپیاں سٹار سے رپورٹ کارڈز کچھ سے بڑی ہوتی تھی. اس کی زندگی کا مقصد کورس کی کتابوں کو رٹنا تھا, گھول کر پینا تھا. وہ ہائیسٹ نمبر لے کر گھر پہنچتی تھی مگر اب نہ تو چہرہ خوشی سے تمتماتا تھا, نہ کچھ بتانے کے لیے زور سے لب کپاتے تھے, نہ دکھانے کے لیے شوق میں وہ بھاگی پھرتی تھی. محسنہ نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ وہ جو راتوں کو جاگ کر یاد کرتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. جبکہ وہ صبح غیر ارادی طور پر محسنہ کو مسلح پر بیٹھا دیکھ کر کہہ چکی تھی, امی دعا کریں میرا ٹیسٹ اچھا ہو جائے. محسنہ نے جواب نہیں دیا. دعا کے بعد کمرے میں پھونک ماری تو وہ خود بخود پھونک کے دائرے میں شامل ہو گئی. وہ ناشتے میں گرم چائے کے ساتھ بڑے بڑے گھونٹ لیتے ہوئے بھی کتاب پر نظر دوڑا رہی تھی, مگر گھر لوٹنے پر محسنہ نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ ٹیسٹ کیسا ہوا. وہ منتظر ہی رہی. سب گھر والے یہ ضرور جانتے تھے کہ شجاعت کو پڑھاکو سے ایک پڑھنے والی سیدھی بچی, مگر کتنی قابل ذہین تھی اس کی گہرائی میں کوئی نہیں اترا. ہاں وہ محنتی ہے جنون کی حد تک اور کبھی ناکام نہیں ہوئی. مہینے میں ایک آدھ بار ماموں اس کی مثال دیتے کہ عقل سیکھو شجاعت سے, کتنی قابل ہے. لیکن اس کی قابلیت کسی درجے کی تھی, نہ کبھی اس نے جانا اور نہ سراہا. لیکن پھر ایک دفعہ چھوٹے ماموں ساری زندگی ڈیلی ویجز پر کام کرتے رہے, ملی نہ ملی. اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے وہ ایسی امید و بیم والی زندگی پسند نہیں کرتے تھے. نوکری ہو تو سرکاری, کام کم, جیے مرے تنہا ملے گی, پھر آخر میں ایک ڈھیری نوٹ اور پینشن ہلاک. دو ادوار بھی ملتا ہے. پہلے شہزاد کو سرکاری اسکول میں داخل کروایا گیا, پھر جب ارادہ کر لیا کہ اسے فوج میں بھیجے تو اپنے حساب سے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا. وہ اچھا تو پتہ نہیں کتنا تھا, مہنگا البتہ خوب تھا. شروع کے سال تو وہ پاس آ رہا, مگر اب کچھ سالوں سے رزلٹ خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ وہ فیل ہو کر اسی کلاس میں اٹک گیا. یہ سب کے لیے شرمندگی امیز صدمہ تھا, جب کے لیے ماموں کے لیے معاشی دھچکا. یعنی کہ یوں ہی فالتو میں اسے پچھلی کلاس میں گزارا جائے گا, وہی کتابیں, کاپیاں اور فیس. ہاں وہ دندناتے ہوئے اسکول پہنچے اور بتاتے ہوئے گھر لوٹے. پرائیویٹ اسکول کی پرنسپل کو انگلش بولنی آتی تھی. 37.5 منٹ کی گفتگو میں اس نے انگلش بول کر ماموں کا دماغ شل کر دیا. ماموں ایک جملہ تک نہ سمجھے, مگر یہ ضرور جان لیا ذلت کسی بھی زبان میں کی جائے حرف بحرف پتہ لگتی ہے. اتنا نالائق بیٹا, سمجھ میں نہ آیا کس منہ سے پرنسپل سے درخواست کریں کہ اسے پروموٹ کر دیں. وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے اسے لائق بنانے کے لیے. شجرات بات کرے کہ پرنسپل سے, اتنی موٹی موٹی کتابیں تو پڑھتی ہے انگلش کی. شجاعت نے حیرت سے سنا اور کوئی بھی تسلی دیے بنا یقین دلائے ماموں کے ساتھ نکلی. اس نے پرنسپل کا ہر حرف سمجھا کہ وہ اس سے اردو میں بات کر رہی تھی, اور جس کا لباب یہ تھا کہ شہزاد یاز انتہا درجے کا نکما لاپرواہ لڑکا ہے, اسے ایک کلاس آگے بڑھانے کے لیے پیچھے بھیجنے کی ضرورت ہے. ماموں کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا. شجاعت کو وعدہ کرنا پڑا. وہ چونکہ بقول پرنسپل خود اتنی پڑھی لکھی سنجیدہ قابل لڑکی دکھائی دیتی ہے تو اسے اپنے بھائی کو پڑھانا ہوگا. ماموں خوش ہو گئے اور شہزاد بھی. نئی کتابیں خرید لے گئی اور شہزاد دوستوں کے سامنے ہیٹی سے بچ گیا. کام ہو گیا تھا. سب نے مانا شجاعت بہت عقل مند ہے, کیسے پرنسپل کو قائل کر لیا. بے واہ. لیکن مگر ارے اگلے دن حیران کن تھا. شجاعت ماموں یا شہزاد کی طرح جان چھڑا کر وقتی وعدہ نہیں کر کے آئی تھی. اس نے تو جو کیا وہ کسی کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا. وہ فرسٹ ایئر میں تھی اور شہزاد 6 کلاس میں. قد میں دونوں برابر لگتے تھے تقریباً. اس نے شام کو ہاتھ میں موٹا ڈنڈا پکڑا, اسے پاس بٹھا لیا. پھر اللہ دے اور بندہ لے, ڈانٹ کر, کان مروڑ کر, بالوں کے گچھے ہاتھوں میں پکڑ کے اور ہمیں ڈنڈے سے مار کر اسے پڑھانا شروع کر دیا. ارے کیا جان لینی ہے لڑکے کی. چھوٹی مامی کا دل بند ہونے لگا. خبردار مامی, آپ کا کیا خیال ہے کہ میں وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹا وعدہ کر کے آئی ہوں؟ پہلے سیمسٹر میں اچھے نمبر نہ لایا تو دوبارہ بھیج دیں گے پچھلی کلاس میں.
इसे इंसान का बच्चा बनना ही होगा। जुमले के अंत में ही किताब इसके सर पर दे मारी। जोकिंग सुन रहा था। ठीक है, तेरे लाड प्यार ही ने ये दिन दिखाया है। मामू ने मम्मी को झाड़ दिया। जैसे दिल चाहे पढ़ाना, बस इसे पास होना है, फौज में भेजूंगा। अगर कहो तो चमड़े का बेल्ट बनवा कर ला दूं। हाँ, सबके खुले मुंह पर हाथ टिक गए और 4 माह बाद शहजाद क्लास में 5वें नंबर पर आया था। अभी ये हैरत अमेज खुशी ही कम ना हुई थी कि मोहल्ले के मोतबर पढ़े लिखे बंदे अब्दुल गफूर साहब ने मामू को रोककर शजरात की तारीफ में ज़मीनों आसमान की खिलाबें मिलाने शुरू कर दिए। इनकी दोनों बेटियां 9th क्लास में अच्छे नंबर लाई थी। वो शजरात से मैथ पढ़ने आती थी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बेटे को भी 8वीं जमात के हिसाब के लिए भेज दूँ। बेटियां बहुत तारीफ करी थी बच्चे की। पढ़ाई के मामले में बहुत संजीदा है। शहजाद को भी इसी ने चलाया है। वैसे तो शजरात से सीखा हिसाब यही इसे करवा रही हैं, मगर वो इनके हाथ आता ही नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं होता तो। दोनों मामू एक खुशगवार हैरत में गिर गए। शहजाद काबिल तो थी, मगर इतनी। मेरे पास टाइम नहीं होता मामू, शहजाद ने जवाब दिया। हाय, वो हैरान रह गए। और दूसरे जब इरम अनम को पढ़ाया तब मैं फारिग थी। वो छत से कूद कर आ जाती थी। मेरी अपनी पढ़ाई। बेटा, वो तो तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहे थे। इनकार करते शर्म आएगी, एक ही तो लड़का है वो। बहरहाल अगर वो इतना जोर दे रहे हैं तो मैं फीस लूँगी। इस बार का क्या? कोर्स में था, सब हद तक रह गए थे। कोई इज्जत और अफजाई की कीमत लेता है? मेरा वक्त बहुत कीमती है, पढ़ाने की क्या कीमत लूँगी? वक्त की तो ले लूँ, काम आएगी। और खुद में मगन शहजाद ने शाम के 1 घंटे के लिए क्लास तैयार कर ली। इसे आगे कॉलेज में दाखिला लेना था, इसे आगे बहुत जाना था, कामयाब होना था, अब्बू की तरह टीचर बनना था। इसे अपने लिए खुद राहें चुनना थी, फैसले करने थे। मोसना इससे घर का कोई काम ना लेती। वो 2 बजे तक कॉलेज से आकर 1.5 घंटा आराम करती, फिर ट्यूशन वाले बच्चे और फिर घर के अपने बच्चे जो माओ की कड़ी निगरानी में बैठते थे, सबको पूरे ध्यान से पढ़ाती। इससे बड़े तो पढ़े लिखे बगैर ही ज़िंदगी के रेस में शामिल हो चुके थे, मगर बाद में इसके पीछे चलना चाह रहे थे, नहीं रहा। अब अक्सर मामलात में इससे राय ली जाती या इससे कुछ कह दिया है तो, लेकिन वो अब खामोश खुद में मगन रहने वाली लड़की थी, अपनी काम से काम रखने वाली, रात गए तक पढ़ने लिखने वाली, जिसके अंदर कोई झांकता नहीं था या इसने खिड़की ही बंद कर दी थी।